السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، صرف 2 دن باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحت مندی کے ساتھ رمضان شریف نصیب فرمائے، اس کی برکات نصیب فرمائے، رمضان شریف میں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ رمضان شریف کے اندر تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس میں تراویح کی نماز جیسے مرد حضرات پڑھتے ہیں تو کیا عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھیں گی یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، جیسے تراویح کی نماز مردوں پر سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ان پر لازم ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، ان پر اس کا پڑھنا لازم ہے۔ لیکن ایک چیز میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور عورتوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ یعنی مرد حضرات کے لیے تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز مسجد میں یا کسی اور جگہ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر انفرادی طور پہ تراویح کی نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا ان کے لیے مکروہ ہے۔ اگر عورت خود امامت کرے گی، تراویح کی نماز پڑھائے گی تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی مرد ان کی امامت کرے تو پھر دیکھیں گے کہ پیچھے جو عورتیں کھڑی ہیں یہ ساری کی ساری نامحرم ہیں یا ان میں کوئی محرم بھی موجود ہے۔ اگر ساری عورتیں نامحرم ہیں اس امام کے لیے تو پھر ان کی نماز مکروہ ہے، ان کی یہ جماعت مکروہ ہے۔ اور اگر ان نامحرم عورتوں کے بیچ میں کوئی محرم بھی اس امام کا موجود ہے، مثلا اس امام کی کوئی بیوی ہے یا اس کی بہن ہے یا ماں ہے، کوئی بھی محرم عورت اس کی جو ہے موجود ہے اس نامحرم عورتوں کے بیچ میں، تو پھر ان کی جماعت ہو جائے گی، ان کی جماعت پھر مکروہ نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر ان کی امامت کوئی مرد کریں اور پیچھے مقتدیوں میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں تو پھر اس صورت میں مرد آگے کھڑے ہو جائے اور عورتیں مردوں کے پیچھے، لیکن دونوں کے بیچ میں کوئی پردہ حائل کرے تو ان کی جماعت ہو جائے گی، لیکن یہ بھی خلاف احتیاط ہے، خلاف توارث ہے۔ اس طرح جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اکیلی انفرادی طور پہ جو ہے نماز تراویح پڑھیں، محنت کریں، ہمت کریں، چستی سے تراویح کی نماز الم تر کیف سے شروع کریں۔ آخری تو یہ چند صورتیں تو ان کو یاد ہوں گی، یہ آخری جو الم تر کیف کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ صورتیں جو ہے 20 رکعت تراویح میں اکیلی جو ہے انفرادی طور پہ اپنے گھر کے کسی کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی جائے۔ نہ مسجد میں جا کر جماعت کے اندر شریک ہو سکتی ہے اور نہ کسی اور مکان کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اپنے گھر کے اندر انفرادی طور پہ کسی کونے میں کھڑے ہو کے نماز تراویح پڑھیں گی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے لیے مکروہ ہے۔ ہاں، اگر اپنے گھر کا کوئی محرم فرد ہے، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے یا بھائی ہے، بھانجا ہے، اگر وہ ان کو تراویح کی نماز پڑھائیں، ان کی امامت کرے تو اس کی گنجائش ہے۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ اپنے گھر والوں کو تراویح کی نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مدبر غلام جن کا نام حضرت ذکوان تھا، وہ تراویح کی نماز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو بہرحال عورتوں پر تراویح کی نماز پڑھنا لازم ہے، سنت مؤکدہ ہے ان کے لیے تراویح کی نماز پڑھنا، لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ تراویح کی نماز پڑھے، لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، اپنے گھر کے اندر اکیلے طور پہ نماز پڑھے، انفرادی طور پہ پڑھے، لیکن باہر مسجد میں یا کسی مکان کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہ پڑھے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔